اسلامی معلومات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحاد سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، الحاد سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں الحاد کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کے معاشرے پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو ہمارے موصوف عمران زیب صاحب نے بتائے، اور آج بھی انہی سے چند سوالات کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ الحاد کی تاریخ جاننے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی سوچ ہو، تو اس کی تاریخ جاننا یہ بہت اہمیت کا جو ہے نا حامل ہے۔ اس کی تاریخ جاننے سے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کی تاریخ جانیں گے تو اس چیز کی آپ کو حقیقت جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے، اس چیز کے اور اس نظریہ اور سوچ کے پھیلنے کا آپ کو سبب پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے ایسے اسباب تھے، کیا ایسے وجوہات تھے کہ جن کی وجہ سے وہ چیز جو ہے نا اس معاشرے کے اندر جو ہے نا پنپنے لگا۔ اور خصوصاً اس وقت جب ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ نظریہ پھیلنے لگا ہو اور ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات ہو، تو اس وقت تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اس کی تاریخ ہم جانیں کہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھے کہ ان کی وجہ سے یہ تاریخ جو ہے نا اس کے ہم دیکھیں کہ کیوں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی۔ کیونکہ جب ہمیں اس کی تاریخ اور حقیقت کا اسباب وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم ان چیزوں سے اور ان وجوہات سے جن کی وجہ سے وہ چیز اور وہ فتنہ اور وہ سوچ پھیلا ہے تو ان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے جو خطرات ہیں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے علاج کے حوالے سے کہ کیسے معاشرے میں اس کا علاج ہو سکتا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی نظریہ ہو، جو سوچ ہو، فتنہ ہو، جو بھی چیز ہو، اس کی تاریخ جو ہے نا ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الحاد جدید کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا؟ الحاد جدید تقریباً 3 یا 4 صدیاں پہلے، جب مغرب نے بیداری جو ہے مغرب کے اندر بیداری شروع ہو گئی، یعنی اس کو جو ہے نا نشاط ثانیہ یا جدید دنیا بھی کہا جاتا ہے، اور مغرب نے جب مذہب سے آزادی حاصل کر لی اور کلیسا کے جبر و ظلم سے آزادی حاصل کر لی، اور انہوں نے جو کلیسا کا جو جبر و ظلم تھا اس کو سائڈ پہ رکھا اور ایک تحریک اٹھی بیداری کی، اور جو اصلاحی مذہب کے نام سے جو تاریخ اٹھی تھی اس وقت سے یہ ایتھیزم شروع ہوا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کوئی سوچ یا جو نظریہ یا فکر وغیرہ جس بھی خطے اور مقام سے کوئی سوچ اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے اس علاقے کے آب و ہوا، ماحول اور تہذیب کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کے جب ہم فہم جو ہے نا لیتے ہیں قرآن مجید سے، تو اس سے پہلے ہمیں جو مثال کے طور پر اسلام کہاں سے اٹھا ہے، اسلام جو اٹھا ہے وہ عرب سے اٹھا ہے، تو ہم سب سے پہلے عرب کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ عرب کے معاشرے کے سطح زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کیسے تھے، کون سے جو ہے فتنے تھے، کون سے رسومات اور بدعات تھے کہ اسلام کے آنے کے بعد وہ سب اس اسلام نے جن ان کو ختم کیا، اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق وغیرہ دیے ہیں۔ تو اس طرح ہم جب اسلام کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے تہذیب پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک الحاد، جو جدید الحاد ہے، یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، تو یہ اٹھا ہے، یہ بھی مغرب سے اٹھا ہے اور یورپ کے علاقوں سے یہ اٹھا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ یورپ کے تہذیب کو دیکھیں گے، اس کے جو نفسیات تھے ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مغرب اس طرف کیوں گیا، الحاد کی طرف۔ تو اب جب ہم غور تاریخ میں کرتے ہیں تو 3 وجوہات ہمیں نظر آتی ہے ایسے کہ جن کی وجہ سے مغرب ایتھیزم اور جو الحاد ہے اس کی طرف چلا گیا ہے۔ ان 3 وجوہات میں سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کلیسا کا جبر اور ظلم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو آسمان پر چلے جانے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اور دین تھا، وہ پہلے اپنی اصلی حالت پر کچھ عرصے تک وہ باقی رہا تھا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے جانے کے بعد جب عرصہ گزرتا گیا تو لوگ دین سے دور ہونے لگے۔ جب لوگ دین سے دور ہونے لگے اور جو اس کے پوپ وغیرہ تھے اور جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے اس کے اندر اپنے ایک منمانی اور اپنے خواہشات نفسانیہ جو ہے نا ان میں جو ہے نا داخل کر دیے، تحریفات کر دیے، یہاں تک کہ دین عیسائیت نام کا عیسائیت تھا، پوپ کے اپنے سوچ اور نظریہ لوگوں پر مسلط تھا۔ تو جب اس کے اندر بائبل کے اندر عیسائیت مذہب کے اندر اتنی تبدیلی ہو گئی تو اگر کوئی اس عیسائیت مذہب والا بندہ ہوتا، اس کو کوئی مذہب کے مطابق حل چاہیے ہوتا، وہ تو پوپ کا سوچتا، پوپ کا ایک بنایا ہوا سسٹم تھا، کیونکہ سارا بائبل اور جو عیسائیت تھا وہ تو ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے سوچ ڈالے تھے۔ تو اگر اس کو کوئی مسئلہ اور حل چاہیے ہوتا دین کے مطابق، مذہب کے مطابق، تو اس کو حل نہیں ملتا تھا۔ جب حل نہیں ملتا تھا تو ادھر سے اگر وہ کسی مسئلے کو، کسی سوچ کے اس کو نہیں مانتے پوپ کے، تو وہ ادھر سے کفر اور شرک اور ان چیزوں کے فتوے لگا دیتے اور کلیسا میں ان کو پھانسی پر چڑھا دیتا، ان کو ختم کر دیتا۔
لوگوں پر جو ہے ایک تسلط تھا کلیسا کا، اور فضول میں جو ہے نا وہ لوگوں کو پھانسی میں چڑھا دیتے اور کفر وغیرہ کے فتوے لگا دیتے اس پر۔ تو اس کے خلاف پھر جو ہے نا لوگوں میں ایک تحریک اٹھی، جو کہ سب سے پہلے آواز اٹھایا اس میں مارٹن لوتھر نے۔ یہ بھی خود ایک پوپ تھا، ایک راہب تھا اور ایک مذہبی پیشوا تھا۔ یہ اس کے خلاف اٹھا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے جو انہوں نے اپنے تحریفات اس کے اندر داخل کیے۔ اس کے جو تحریفات ان پوپ وغیرہ نے کی تھی، ان میں سب سے جو ہے نا ایک یہ نظریہ ان کو تھا کہ جو بائبل اور خدا کا جو کتاب ہے، اس میں تشریح اور اس کا تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا، یہ صرف پوپ اور راہب اور ان لوگوں کو حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف یہ مارٹن لوتھر نے جو اسلامی مذہب کے نام سے تحریک شروع کر دی، انہوں نے بولا کہ نہیں، یہ ہر بندے کو، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے اس کے مطابق، اپنی سوچ اور عقل کے مطابق اس کی تشریح کر سکتا ہے اور اس کے مطابق اس میں عمل کرے۔ اس کے علاوہ اس نے اتنے تحریفات کی تھی کہ معافی نامے کے نام سے ایک چیز انہوں نے شروع کی تھی۔ پوپ نے لوگوں سے پیسے لوٹتے تھے، بولتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، زنا کرے، قتل کرے، کچھ بھی کرے، تو آپ جو ہے نا بس پوپ کو پیسے دیں اور سرٹیفکیٹ آپ کو دے دے گا اور آپ سے جو ہے نا معافی جو ہے نا آپ کو مل جائے گی، خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کے مخالف یہ جو ہے نا، یہ ہمارے جو ہے نا جتنے جو یہ پوپ تھا مارٹن لوتھر، اس نے ایک اسلام مذہب کے نام سے ایک تحریک شروع کر دی۔ تو لوگوں میں جب بیداری جو ہے نا آ گئی اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی حق ہے، ہم بھی تشریح کر سکتے، تو انہوں نے جو ہے نا کلیسا کا جو تسلط تھا اس سے آزادی حاصل کی اور ان کے خلاف بغاوت کر لیا۔ تو مین جو وجہ تھا وہ کلیسا کا جبر اور ظلم جو ہے نا، ایتھیزم وہاں پر جو ہے نا وہ سبب بنی، کیونکہ جب انہوں نے آزادی سے حاصل کر لی، اس کے بعد پھر نئے نئے فلسفے، سائنس وغیرہ شروع ہو گیا۔ جب سائنس نے ترقی کر لی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو انسان کا بنایا ہوا ایک سسٹم بنا تھا، پوپ لوگوں نے جو ہے نا بنایا تھا، تو جب ترقی اس کے بعد جو ہے نا سائنس نے کر دی، تو لوگوں کے ذہن پر یہ بات سوار ہو گئی کہ ہاں جو بس یہ جو ترقی کے اندر، ترقی کے راہ کے جو رکاوٹ ہے وہ سارا یہ مذہب ہے۔ تو انہوں نے مذہب سے دوری اختیار کر لی اور بولا کہ ہم کسی خدا کو، کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، اور اس وقت سے پھر یہ جو ہے نا ایتھیزم شروع ہوا۔ دوسرا جو اس کا سبب ہے وہ یہ کہ سائنسی علوم، اس کے بعد پھر سائنسی علوم نے جب ترقی کر لی اور لوگوں نے جو ہے نا سارا جو مشاہداتی چیزیں جو ان کو نظر آتے ہیں، انہوں نے بولا بس سائنس جو بولے، سائنٹیفک میتھڈ سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو چیز ظاہر ہے، مشاہدہ اس کا ہو سکتا ہے، ہم اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو نہیں مانیں گے۔ سائنس کو حتمی فیصلہ جو ہے نا اس کو دے دیا کہ بس جو سائنس کے وہ ٹھیک ہے اور ساری چیزیں باطل ہے، کیونکہ لازمی بات ہے یہ جو ہمارا جو وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس طرح فرشتے ہیں اور جو ہے نا جنت جہنم ہے، یہ تو مشاہدہ میں نہیں آتے ہیں۔ تو سائنس کے جو میتھڈ ہے اس کے مطابق اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جب سائنسی علوم میں ترقی کر لی اور سائنسی علوم آ گئے، تو اس وجہ سے سائنسی علوم کی وجہ سے بھی پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ دوسرے سبب تھا۔ اور تیسرا سبب ان کا یہ تھا کہ جدید جو فلسفے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مذہب سے اور کلیسا کے ظلم وغیرہ سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کر لی، تو پھر یہ تقریباً جو 16ویں 17 صدی 18 اس طرح 20 21 صدی تک تقریباً ادھر میں نئے نئے فلسفے اس میں جو ہے شروع ہو گئے، اور مختلف مثال کے طور پر معاشرتی نظام اور اس کے علاوہ سے مختلف جو لوگوں کے حقوق وغیرہ، اس طرح کے مختلف قسم کے فلسفے شروع ہوئے، کیونکہ لوگوں کو ایک سسٹم کی ضرورت تھی اس کے تحت زندگی کی۔ تو اس لیے نئے فلسفوں کی وجہ سے بھی پھر لوگوں نے جو ہے نا مذہب کو خیربات کہہ دیا اور مذہب کو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا پیچھے۔ یہ جو ہے نا مین اسباب تھے اس کے، الحاد جو ہے نا ایتھیزم جو معاشرے میں پھیلا، یہ جو ہے نا اس کے اسباب تھے۔ اب ایک بات اس میں یہ یاد رکھیے کہ لوگ جو ہے نا اسلام پر جو ہے نا یہ آج کل جو ہے نا وہ ایک عیب اور ایک جو ہے الزام لگاتے ہیں کہ اس طرح آج کل بھی جو ہے نا ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے۔ نہیں، یہ الزام ہم اسلام کو نہیں دے سکتے ہیں۔ مذہب عیسائیت جو تھا وہ تو ہم اس کو یہ بلیم اس پہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ کیوں؟ وہ اصل مذہبی عیسائیت نہیں تھی۔ اصل مذہبی عیسائیت تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ جب بعد میں اتنے تحریفات ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحیح مذہب تھا اور دین تھا وہ تبدیل ہو گیا، تو وہ جو ہے نا مذہب کے راہ میں رکاوٹ تھی۔ لیکن آج تو ہمارے اسلام بالکل ٹھیک ہے، تو اسلام کو ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو 21ویں صدی کا جو سوچ ہے، 21ویں کے صدی میں اور نئے نئے فلسفے آ گئے، تو اس میں پھر جتنے بھی فلسفے بنے تھے نا، اس کے بعد جب انہوں نے مذہب سے جو ہے نا دوری اختیار کی، تو اس کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ تھا ماڈرنزم تھا، اور ایک تھا جو ہے نا پوسٹ ماڈرنزم تھا۔ ماڈرنزم جو ہے نا اس کا مدار اور اس کا سارا جو ہے نا سوچ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی ہر بندے کو حاصل ہے، اور اس طرح مساوات، یعنی ہر بندہ آزاد ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی جو ہے نا بالاتر ہستی نہیں ہے، جو بندہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب بندے آزاد ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا انہوں نے کہا کہ سب بندے برابر ہے۔ جب سب بندے برابر ہیں تو ہم کسی کا سٹیٹس متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد جائے
تو چلے جائے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسجد جا رہا ہے تو یہ اچھا ہے یا یہ جو یہ نہیں جا رہا ہے تو یہ برا ہے. تو اس طرح ہم کسی کے اسٹیٹس جو ہے نا متعین نہیں کرتے کہ سب برابر ہے. جس بندے کو جو اچھا لگے وہ کر سکتا ہے. اور دوسرے جو فلسفہ ہم اس کو جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں دوسرے قسم میں جو 21ویں صدی کے آج کل جو زیادہ ابھی لوگ اس کی طرف یورپ میں جا رہے ہیں وہ ہے پوسٹ ماڈرنزم، یعنی مابعد جدیدیت، یعنی جدیدیت کے بعد جو دور ہے اس کی طرف لوگ جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھ کوئی چیز بھی نہیں ہے، یعنی جو حقیقی اور سچائی جو ہے وہ کوئی چیز متعین نہیں ہے اس یونیورسل اور کائنات کے اندر. جو بندے جس چیز کو سچا سمجھے اور اس کے علم میں آئے بس یہی چیز سچ ہے. آج کل دیکھتے ہیں آپ مغرب کے اندر کہ لوگ جو ہے نا اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے تو کر سکتا ہے، سب لڑکی لڑکی کے ساتھ کرے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو بندہ جو شخص کسی چیز کو اچھا سمجھے بس وہی اچھا ہے، اور جو ہے نا کوئی جو ہے نا اوپر سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر آج کل جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا لوگ جا رہے ہیں، یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے. ہمارے موصوف نے ہمیں تاریخ الحاد سے آگاہ کیا اور یہ کب شروع ہوا یہ ہمیں بتایا کہ 16ویں صدی کے آغاز میں جب کلیسا کا جبر ظلم سے آزادی حاصل کی اور جدید سائنسی علوم اور جدید فلسفے کی طرف جب لوگ گئے تو پھر وہ دین سے دور ہوتے گئے اور یہی الحاد کی جڑ پکڑنے کی وجہ بنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching. Like and comment.